آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے متس اینڈ مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جن، موکل اور ان تمام چیزوں کی پرسیپشن ہم کس طرح سے لیتے ہیں، کیا ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے فرسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ بہت ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو ہم اکثر جن یا موکلوں کا نام دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا، آپ 2 اور ٹائپس بتانا چاہ رہے تھے. اچھا، جسے ہم نیوٹریشن کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے الیکٹرولائٹ امبیلنس کا ذکر کیا کہ پانی کی کمی ایون زیادتی بھی ہو جائے تو یہ بھی پرابلم ہے. اچھا، ہاں، یہ بہت ضروری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسپیشلی جب دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ پانی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ نا، ایک ٹائم سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے. کبھی موقع ملا تو شاید اس کے اوپر ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا 6 ماہ سے پہلے پانی پلانا ان کے لیے زہر ہے. اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے کم ہے اس کو پانی نہیں دینا، کیونکہ وہ دودھ انٹیک اتنی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں. ایکسٹرا پانی جائے گا تو اس کے برین میں جائے گا، وہ بھی الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے، اس سے بھی کچھ نیورونز ڈیمیج ہوں گے، اور جب وہ بڑا ہوگا ٹین ایج میں جائے گا تو اس کو اس طرح کی چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے سر. ایک چیز یہ. ٹھیک ہے سر. پھر وائٹامن سی ڈیفیشنسی جو کہ سٹریس بہت کریٹ کرتی. اور شاہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ سٹریس جب کرونک سٹریس اتنا ہو جائے نا ایک لیول تک، تو اس کی کنڈیشن ایسی ہو سکتی جیسے کوئی فٹس پڑ رہے ہیں. یعنی آپ کو مریض لگے گا یہ ایپیلیپسی ہوگی اس کو، حالانکہ ایپیلیپسی نہیں ہوتی، سٹریس ہوتا ہے. اور اس کا ایک ڈس آرڈر کا نام بھی، اس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. کنورژن، اچھا سر. اس کو نیورولوجیکل فنکشنل ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اور اس کا یعنی کہ بندہ ایسے گرے گا جیسے کہ اس کو ایپیلیپسی ہے، اس کو مرگی سے مس ڈائگنوز کر لگے گا سارا. اب اس کو بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اب یہ کچھ نیوٹریشنل چیزیں ہیں. اب کچھ نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں جس کے ساتھ آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پارکنسن ڈیزیز ہے جسے راشا کی ڈیزیز کہتے ہیں، ہاتھ جس میں نا کانپ رہے ہوتے ہیں ایسے، وہ اولڈ ایج میں ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. الزائمر ڈیزیز کے بھی ایک لیول پہ آپ کو ہیلوسینیشنز آتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ڈیمنشیا اور بہت ساری چیزیں. اب یہ نیورولوجیکل ڈیجنریٹو ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے سر. اب اسی طرح ایک کلینیکل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، نیورو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، جیسے ڈپریشن ہے. ڈپریشن کی ایک فارم ہوتی ہے جسے بائی پولر ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اس میں جب آپ مینک فیز میں جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ کو ہیلوسینیشنز آتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ایپیلیپسی ایک ایپیلیپسی کی ٹائپ ہے جسے ہم فرنٹل لوب ایپیلیپسی کہتے ہیں. اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اب اس کو ہمارا کلچر میں لوگ اس کو کیا ڈائگنوز کرتے ہیں، جین پیگن. ویسے لو بلڈ پریشر میں بھی جیسے آپ کو 2 لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی، ہائپوگلائسیمیا میں اسپیشلی، تو وہ ظاہر ہے وہ میٹابولک کنڈیشنز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سٹریس کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ کو ہیلوسینیشنز آتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے ڈسکس کیا نا کہ وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کو سٹریس، انگزائٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، اس کا پوٹینشیل سورس جو ہے وہ موسٹلی سن لائٹ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں سن لائٹ کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے وہاں پہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ والے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. سن لائٹ بھی تو بڑی پازیٹیوٹی دیتی ہے. جی بالکل. دیکھیں سن لائٹ کا ڈائریکٹ تعلق سیروٹونین سے ہوتا ہے. دیکھیں سن لائٹ میں وائٹامن ڈی ہے، اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ سنتھسائز کرتا ہے سیروٹونین کو، اس میں ہیلپ کرتا ہے. اب جب سیروٹونین نہیں ہوگا تو آپ ڈپریسو موڈ میں چلے جائیں گے. اب ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیول پہ جا کے آپ کو ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر کچھ نا شاہ جی میں 2-3 اور فیکٹر بڑے امپورٹنٹ میں آپ کے ویورز کے لیے بتا دوں کہ اس کے ساتھ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں پریولنس ان چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچرز کے اندر زیادہ تر جو جنوں کا کانسیپٹ وہ لڑکیوں میں زیادہ ہے. لڑکیوں میں زیادہ ہے کیونکہ لڑکی کا برین آلریڈی زیادہ اوور تھنکنگ کی طرف ہوتا ہے. اچھا. اب اس کی جینڈر سوچنے کی وجہ سے وہ کیا ایسا ہو رہا ہوتا ہے لڑکیوں میں؟ اس کی نا برین سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اچھا سر. اگر ہم جینڈر سائیکالوجی کی طرف جائیں یا جینڈر نیورو سائنس کی طرف جائیں تو جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں بہت مختلف ہوتی ہیں، وہ ویسے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے سٹرکچر مشینری ڈیفرنٹ ہے. اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ. پہ بلیو، جنوں پہ بلیو، ان چیزوں پہ بلیو لڑکیوں کا زیادہ کیوں ہوتا؟ دیکھیں وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے. اچھا جی. ہمارے کلچر کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو لڑکیاں ہی کیوں ٹریپ ہوتی ہیں؟ کم ہوتا جاتا ہے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں انٹیریئر سندھ سے لاہور میں بلیو کم ہے یا زیادہ ہے؟ لاہور میں کم ہے. میں نے گاؤں کی مثال دے دی. میرے گاؤں مجھے ایسے لگتا ہے ساری بلائیں، سارے جن، سارے بابے ادھر ہی ہیں. الٹی پیروں والی چڑیل، رات کو ایک عورت پھر رہی ہوتی ہے قبرستان میں، ایک بچہ دیا لے کے پھر رہا ہوتا ہے،
رات کو ایک آنکھ والا جن جو ہے وہ چھت پہ جو ناچ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کمرے سے جو آوازیں آ رہی ہیں چڑیل کی. میں نے جتنی گاؤں میں اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں, یقین کریں. دوسرا شاہ جی یہاں پہ ایک اور فیکٹر ہے, نوسر بازی بہت ہے. یعنی کہ اکثر آپ نے سنا, کسی سے سنا ہی ہوگا کہ میں نے چڑیل دیکھی, آپ سنتے ہیں, آپ نے کبھی خود نہیں دیکھی ہوتی. اچھا ویسے آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, غصے میں ویسے لڑکیاں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو چڑیل لگ رہی ہے, وہ ویسے وہ بھی کیوں چڑیل لگ رہی ہوتی ہے. شاہ جی سب سے زیادہ تو آج کل صرف گنجی چڑیل وائرل چل رہی ہے, ادروائز اور کوئی چڑیل میں نہیں جانتی ہوں. لیکن ویسے ایکچولی کوئی نہیں ہوتی. ہاں ڈاکٹر صاحب ویسے آپ بتائیں, بینگ اے نیورو سائیکالوجسٹ اوبویسلی آپ کا اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ پالا بھی پڑتا ہے, اٹس بین ویری لانگ ٹائم ناؤ, آپ ہر طرح کے انسان کو ڈیل کریں. کچھ لوگوں پہ ایکچولی بھی جن آتے ہوں گے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہوگی, کہ آپ نے ریئل میں کبھی خود دیکھا ہے جن؟ نہیں بالکل نہیں. یا آپ نے کسی ایسے انسان کے ساتھ کوئی آپ کی ملاقات رہی ہو کہ آپ اس کے اوپر کوئی کہتے ہیں نا جیسے جن کی حاضری ہو جاتی ہے یا اس طرح کچھ, ایسا کبھی ہوا ہے شاہ جی؟ آپ نے کبھی ایسا کسی کو دیکھا ہو؟ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں کوئی 2-3 جنوں کو جانتا ہوں, کامران جن, بابر جن, حیدر جن, اور یہ ہماری پروڈکشن کر رہے ہیں. مجھے لگا پتہ نہیں اب شاہ جی کا تیسرا اگر کوئی جن مس ہو گیا ہے میرا نام نہ آ جائے بس مجھے یہ جن نہیں ہونا ہماری. یقین کیجئے میں نے ڈاکٹر صاحب, میں قبرستان میں تادیر, یہ میں واصف علی واصف صاحب کا جو مزار ہے, ینگ ایج میری وہاں بڑی گزری ہے, ان سے میری بڑی عقیدت ہے. کئی دفعہ رات کو میں تالے لگاتا رہا ہوں, وسط قبرستان کے میں وضو کرتا رہا ہوں, اکیلا میں ہوتا تھا, سردیوں کی راتیں ہوتی تھی, دوسرا میں نے لیا ہوتا تھا, دھند پاڑی ہوتی تھی, میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور میں نے جب بھی کبھی اپنے خوف کو, میرے اندر کیونکہ ایک بہت زیادہ کرج ہے کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کی اور اس کو ٹٹولنے کی اور اس کو کٹ کر کے نکالنے کی کہ ہے کیا, میں نے جب کبھی بھی اپنے خوف کو فالو کیا کچھ بھی نہیں نکلا. بالکل ایسے اصل میں چھوڑ دینا نا کہ کچھ ہے, وہ چھوڑ دینا بڑا خطرناک ہے, وہ آپ پہ حاوی ہو جاتی چیز. آپ جب اپنے خوف کو, مثلا آپ کو لگ رہا ہے اس کمرے میں ایسا کچھ ہے اور آپ بیٹھ جاؤ تو وہ پھر ہو گیا, وہ پھر ہے. لیکن آپ فزیکلی وہاں جا کے جب دیکھتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کچھ نہیں ہے, تو جس لیول کا کانفیڈنس آپ اچیو کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس طرح کا میرے ساتھ کوئی ایکسپیرینس اگر ہے بھی تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا, اور صحیح بتاؤں تو میں تو ابھی تک کچھ نہیں ڈھونڈ پایا. میں اگر ایڈ آن کر دوں, دیکھیں میرے پاس کوئی 3-4 درجن ایسے کیسز آئے جو گھومتے گھماتے جن کو جنوں کا ایشو تھا, وہ کسی نے کہہ دیا, گائیڈ کر دیا کہ بھئی آپ کسی اچھے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملے, تو وہ میرے پاس ایسے کلائنٹ ہیں وہ ٹھیک بھی ہوئے, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. کیونکہ ان کے بہت سارے, ایک اور فیکٹر ہوتا ہے کہ ایک آپ کا جو چائلڈ ہوڈ ٹراما ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ہیلوسینیشن میں لیڈ کرتا ہے. بالکل وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں بھی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. آپ اس کا علاج کریں, نہ کہ آپ اس چیز کا علاج کریں. اور ایک فیکٹر جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ جینڈر ایک فیکٹر ہے, ایک فیکٹر ایج ہے. اچھا سر, ایج بہت فیکٹر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں جو جن آتے ہیں وہ ٹین ایج میں زیادہ آتے ہیں.